السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. لوگوں، آج عید الاضحیٰ ہے. یہ وہ دن ہے جسے قربانی کی عید بھی کہتے ہیں. یہ لفظ قربانی اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ یہ امت اور اس امت کی ترقی، اس امت کا عروج قربانیوں پر منحصر ہے. ہماری پوری کی پوری تاریخ اٹھا کر دیکھیے، یہ وہ تاریخ ہے جو خون سے لطمت ہے. یہ وہ تاریخ ہے جس میں قربانیوں کا نئے ختم ہونے والا سلسلہ موجود ہے. تب چل کر یہ دین ہم تک پہنچا، تب چل کر توحید اپنی اصلی حالت پر باقی ہے، تب چل کر اسلام اپنے اس حالت پر باقی ہے جس حالت پہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ دین نازل ہوا تھا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اٹھا کر دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ایک ایک عورت کو دیکھیے، قربانیوں سے بھرپور زندگی ہے. کبھی آپ کو گالی دی گئی، کبھی آپ کو مظلوم پاگل کہا گیا، کبھی آپ کی ہنسی اڑائی گئی، کبھی آپ پر اونٹ کی اوجری رکھ دی گئی، کبھی آپ کے گلے کو بھیجا گیا، کبھی آپ کے قتل کا منصوبہ بنایا گیا. صرف ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بلکہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے، ان کی بھی جو زندگی ہے قربانیوں سے بھرپور ہے. اور اس کے بعد آپ دیکھیں، چاہے خلافت راشدہ کا زمانہ ہو، چاہے خلافت امویہ کا زمانہ ہو، چاہے خلافت عباسیہ کا زمانہ ہو، چاہے خلافت عثمانیہ کا زمانہ ہو، ہر دور کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھیے، اس امت کی تاریخ خون سے لطمت ہے. امیر المؤمنین عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی حکمرانی کے طرز کو آج بھی دنیا مانتی ہے، اسے اپنا اسوہ اور اپنا آئیڈل بناتی ہے. آپ کی زندگی کو دیکھیے، آخر وہ حاکم جس نے پورے کے پورے ملک کو عدل اور انصاف سے بھر دیا تھا، جس کا کہنا یہ تھا کل قیامت کے روز اللہ عز و جل مجھے اس بکری کے تعلق سے پوچھ سکتا ہے جو فرات کے ساحل پر بھوکی مر جائے. لیکن ایسا امیر کے ساتھ، ایسے حاکم کے ساتھ کیا کیا گیا؟ نماز کی حالت میں ہے، صبح کی نماز پڑھا رہے ہیں، پیچھے سے وار کیا گیا اور پھر اس طریقے سے 3 زندہ رہنے کے بعد آپ کی روح پرواز کر گئی. خون سے لطمت زندگی کے ساتھ اس دنیا سے آپ رخصت ہو گئے. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو دیکھیے، کیسی عظیم شخصیت تھی جنہوں نے اپنے سارے کے سارے مال کو اللہ کے راستے میں لٹا دیا تھا. ایک مرتبہ غزوہ تبوک کا موقع تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انفاق کی دعوت دی. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا وہ سارا مال لا کے رکھ دیا. اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اشرفیوں کو الٹتے پلٹتے تھے اور کہتے تھے ما ضر عثمان
ما فعل بعد هذا. اب عثمان اس کے بعد جو بھی کرے اس سے عثمان کو کوئی تکلیف پہنچنے والی نہیں ہے, کوئی نقصان پہنچنے والا نہیں ہے. لیکن امیر المومنین عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ کیسا سلوک کیا گیا؟ وہ امیر المومنین جو ہر موقع پر مسلمانوں کا کام آتا تھا. پانی کی ضرورت ہوئی بیر روما کو خرید کر وقف کر دیا, اور اگر اناج کی ضرورت ہوئی تو قافلے کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا. لیکن ان کے ساتھ کیا انجام ہوا؟ 1 ماہ تک ان کے گھر کا محاصرہ کیا گیا, پانی بند کر دیا گیا. آخر جو ہے گھر پھلان کر قاتل اندر داخل ہوئے, داڑھی کو ہاتھ سے پکڑے, قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے. اسی حالت میں انہیں شہید کیا گیا. یہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خون سے لطپت ہو کر اس دنیا سے رخصت ہو گئے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی اٹھا کر دیکھیے, آپ نے اسلام کی بلندی کے لیے, توحید کو قائم کرنے کے لیے, عدل و انصاف کو قائم کرنے کے لیے اپنوں سے بھی جھیلا, غیروں سے بھی جھیلا. آخر آپ زندگی میں, آپ اپنی زندگی سے, اس دنیا سے اس حالت میں رخصت ہوئے کہ نماز پڑھا رہے ہیں, اور اسی حالت میں بعض خوارج نے, عبد الرحمن بن ملجم نے آپ پر وار کیا, اور اس طریقے سے آپ وہیں شہید ہو گئے. حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ ہمارے سامنے موجود ہے. ظلم کے خلاف, استبداد کے خلاف جب آواز بلند کیے تو میدان کربلا میں آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا, اور کیسے آپ کے سر کو جسم سے جدا کیا گیا. صرف یہی تاریخ نہیں بلکہ اس طریقے سے پوری کی پوری تاریخ قربانیوں سے بھری ہوئی ہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو جیل میں ڈال دیا گیا, امام مالک رحمہ اللہ کو اس قدر مارا گیا ایک فتویٰ کی بنیاد پر جو آپ نے حکومت وقت کے خلاف فتویٰ دیا تھا. زبردستی بیعت دی جائے اس کا کوئی اعتبار نہیں, زبردستی طلاق دی جائے اس کا کوئی اعتبار نہیں. اس قدر مارا گیا کہ آپ کا ہاتھ شل ہو گیا تھا اور اس ہاتھ کو اوپر میں اٹھا رہے تھے. اور اس طریقے سے امام احمد ابن حنبل کی تاریخ اٹھا کر دیکھیے, 3 بادشاہوں کے دور میں ایک عقیدے کی وجہ سے کہ قرآن مجید مخلوق نہیں, قرآن مجید اللہ عز و جل کا کلام ہے, اس عقیدے کی بنیاد پر 3 بادشاہوں کے دور میں آپ کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے رکھا گیا. اور بھی رمضان کا مہینہ روزے سے ہے, سخت تپش میں لوگوں کے سامنے ان کے پیٹھ پر وہ کوڑے برسائے جا رہے تھے. لکھنے والے نے لکھا اگر یہ کوڑے کسی ہاتھی پہ برسائے جاتے وہ ہاتھی بھی زمین پر ڈھیر ہو جاتا. مگر امام احمد بن حنبل نے ہر کوڑے پر حاکم کے خلاف کوئی بد دعا نہیں کی, لوگوں کو اپنے خلاف, لوگوں کو حاکم کے خلاف بغاوت پر آمادہ نہیں کیا, بلکہ آپ کہتے تھے ایتونی بشیء من کتاب اللہ و بسنت رسولی, اللہ کی کتاب کی کوئی آیت لا کر پیش کرو, اللہ کے رسول کی حدیث سے, کی سنت سے کوئی حدیث پیش کرو تاکہ میں اس کے مطابق فتویٰ دے سکوں. اور ایک بار امام احمد رحمہ اللہ سے پوچھا گیا تھا کہ جب جیل پر آپ پر ظلم ڈھایا جا رہا تھا, سلاخوں کے پیچھے آپ کو بند کر دیا گیا تھا, اس وقت آپ کس چیز کی دعا کر رہے تھے؟ کیا حاکم کے خلاف, کہ ظالموں کے خلاف, کیا اس شرطا پولیس کے خلاف جو آپ کے پیٹ پہ پورے برسا رہا تھا؟ کہا نہیں, میری ساری کی ساری دعا یہ تھی حاکم کے لیے تھی, اے اللہ اس حاکم کی اصلاح کر دے, اس مسلمانوں کے ذمہ دار سردار کی اصلاح کر دے, کیونکہ حاکم کی اصلاح ہو جائے پورے کے پوری قوم کی اصلاح ہو جاتی ہے. اور پھر وہ امام بخاری جن کی کتاب صحیح بخاری قرآن مجید کے بعد اس روئے زمین پر سب سے صحیح کتاب ہے, اصح الکتب بعد کتاب اللہ صحیح البخاری, اور جن کا امت پر تا قیامت احسان ہے, انہوں نے شادی نہیں کی بلکہ پوری کی پوری زندگی کو خدمت حدیث پر وقف کر دیا. جب وہ اب آخری عمر میں اپنے ملک میں داخل ہو رہے تھے, لوگ علاقے سے باہر چل کر استقبال کیا, سونے اور اشرفیوں سے آپ کو وزن کیا, نذرانہ پیش کیا, لیکن حاکم وقت جب آپ کا مخالف ہو گیا, آپ کو اپنے علاقے سے نکالا گیا, آپ
सूरज की तपिश में पैदल जो है अपने इलाके से निकले, हर इलाके से धुतकारा जाता था। ऐसा शख्स जिसने सही बुखारी लिखी, ऐसा शख्स जिसका उम्मत पर अजीम एहसान था, लेकिन आखिर में वफात कब होती है? इसी ईद के रोज। कहते हैं अल्लाह, जमीन अपनी वसअत के बावजूद मुझ पर तंग हो गई है, अब तो मुझे अपने जानिब बुला ले। रास्ते में अपने एक साथी के साथ जा रहे थे, दो खच्चर थे, एक में किताबें लदी हुई थी, एक में कुछ सवार थे, और कहा मुझे कुछ थकावट महसूस होती है। रास्ते में थोड़ी देर के लिए लेटे और उसी वक्त रूह परवास कर गई। इमाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह को कौन नहीं जानता है? ये वो शख्सियत है जिससे मोहब्बत ईमान की अलामत है, जिससे बुग़्ज़ बिदाती की अलामत है। ये वो इमाम इब्न तैमिया थे जिन्होंने वो किताबें लिखी हैं कि उनकी उम्र के मुताबिक किताबें जमा कर दी जाए, उम्र छोटी हो जाएगी और किताबें कई गुना ज्यादा हो जाएंगी। आज कोई शख्स बड़ा आलिम उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक कोई इमाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह की किताबों का मुताला न कर ले। जेल से निकलते फिर अहले बिदअत, ये दुश्मन, ये हासिदीन फिर आपको जेल में भेजते थे, आपके खिलाफ शिकायत करते थे। आखिर एक वक्त मजबूर होकर उन्होंने कहा, मेरा दुश्मन, मेरे दुश्मन मेरा क्या बिगाड़ सकते हैं? अगर ये लोग मुझे जेल में भेजते हैं, जेल में मुझे अल्लाह अज़्ज़ व जल की खलवत हासिल होती है, तन्हाई हासिल होती है। अगर ये लोग मुझे मुल्क से बदल करते हैं, ये मेरे लिए सियाहत है। अगर ये मुझे कत्ल कर देते हैं, इसमें मेरे लिए शहादत है। और आखिर उनकी वफात जेल के सलाखों के पीछे हुई। जब जनाजा निकाला जा रहा था और जिस अंदाज से लोग जमा हुए थे, कहने वालों ने कहा ये हमारे और अहले बिदअत के दरमियान फैसला है। जनाजा की ये तादाद, ये कसरत इस बात का ऐलान करती है इमाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह हक पर थे और उनके जो दुश्मन थे ये नाहक से बातिल पर थे। इमाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह का ज़र्फ देखिए, कैसे वसी ज़र्फ के मालिक थे। एक बार ऐसा हुआ कि दो भाई जो हाकिम थे, दोनों में किसी किस्म का इख्तिलाफ था। दूसरा भाई जब हाकिम बन गया, उसने ये सोचा कि वो लोग जो उसके भाई के साथ थे और इसे हुकूमत से दूर रख रहे थे, इनको कत्ल कर दिया जाए। चूंकि ये लोग इमाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह के भी मुखालिफ थे, इस हाकिम को किसी फतवे की जरूरत थी। इमाम इब्न तैमिया को बुलाकर कहा, सिर्फ आप फतवा दीजिए, मैं आपके इन मुखालिफिन के सर कलम कर दूंगा। मगर इमाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह भाग गए कि ये मेरे फतवा के जरिए से अपने दुश्मनों के सर कलम करना चाहता है। कहा जहां तक मेरी बात है, मैंने अपने दुश्मनों को माफ कर दिया, ये लोग मेरे जानिब से हलाल है, अब तुमको जो करना है कर लो। तो ये वसीउ ज़र्फ उलमा थे जिनकी कुर्बानियों की वजह से आज ये दीन हम तक पहुंचा है। ये कोई पुरानी तारीख नहीं, अपनी इस बस्ती की तारीख उठा कर देखिए। आज जो तौहीद हमारे सामने है, आज जो हम मसलक अहले हदीस पर कायम है, क्या इसके पीछे हमारे आबा और अजदाद की कुर्बानी नहीं है? जिस आलिम ने सारी दुनिया को ठोकर मारकर इस मौत को अपना मस्कन बनाया था, उसकी जिंदगी उठाकर देखिए। तारीख अहले हदीस में इनकी जिंदगी मरहूम है, किस अंदाज से इन्हें सताया गया, किस अंदाज से अपने और गैर इनके मुखालिफ हो गए, ज़ूद हकूक किया गया, लहूलहान किया गया। और केंद्रापाड़ा की तारीख इस पर शाहिद है। अलगर्ज आज ईद उल अज़हा है, कुर्बानियों की ईद है। और ये कुर्बानियों की ईद हमें ये पैगाम देती है, कुछ बनना है, आगे बढ़ना है, तरक्की करनी है तो कुर्बानियों के रास्ते से गुजरना पड़ेगा। कुर्बानी अपने नफ्स की देनी है, कुर्बानी अपने अना की देनी है, कुर्बानी अपने माल की देनी है, और अगर जरूरत पड़ा तो जरूरत पड़ी तो फिर कुर्बानी अपनी जान की देनी है। जान तो दी हुई उसी की थी, हक तो एक हक उसका अदा नहीं हुआ। ईद उल अज़हा हर साल आती है और अपने साथ ज़ुबान हाल से बेशुमार पैगाम देकर चली जाती है। समझने वाले समझते हैं, न समझने वाले न समझते हैं। ईद उल अज़हा के पैगामात में से पहला पैगाम वो है जो ईद उल अज़हा की तकबीरात के पीछे छुपा हुआ है। ईद उल अज़हा को आते हुए, ईद उल अज़हा से जाते हुए और बकिया जो 3 अय्याम है, और फिर ईद उल अज़हा में हमने पहली रकात में 7 तकबीरात ज़वाइद
اور دوسری رکعت میں 5 تکبیرات زوائد بلند کی۔ ان تکبیرات کے پیچھے ہمیں یہ پیغام دیا جاتا ہے، بڑائی، کبریائی اور عظمت صرف اللہ عز و جل کے لیے ہے۔ کسی نے اللہ عز و جل سے اس چیز کو چھیننے کی کوشش کی، اللہ عز و جل اسے دنیا میں بھی رسوا کرے گا اور آخرت میں بھی رسوا کرے گا۔ بڑائی صرف اللہ کے لیے ہے، کبریائی صرف اللہ عز و جل کے لیے ہے۔ حدیث شریف میں ہے الکبریاء ردائی والعظمت ازاری، یہ کبریائی میری چادر ہے، یہ عظمت میری ازار ہے۔ فمن نازعنی واحدا منها، جو ان میں سے کسی ایک کو مجھ سے چھیننے کی کوشش کرے گا، زمین پر متکبر بننا چاہے گا، زمین میں کہے گا کہ میں ہی سب کچھ ہوں، انا کہے گا، قسمتہ، میں اس کے گردن کو مروڑ کر دوں گا۔ یہ نمرود تھا جس نے ابراہیم علیہ السلام کے خلاف آواز بلند کی، کہا انا احیی و امیت، میں بھی زندہ کرتا مارتا ہوں۔ اللہ عز و جل نے ایک مچھر کے ذریعے اسے ہلاک کیا، مچھر کے سامنے بے بس ہو گیا۔ یہ فرعون تھا جو لوگوں سے اپنے سجدے کرواتا تھا، کہتا تھا ما علمت لکم من الہ غیری، تمہارے لیے میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اللہ عز و جل نے اسی دریا میں اسے ہلاک کیا جس کے پانی کو اپنے محل سے گزار رہا تھا، اور اسی شخص کے ذریعے ہلاک کیا کہ جس کو قتل کرنے کے لیے بنی اسرائیل کی نسلوں کو اس نے ختم کیا تھا، اور اللہ عز و جل نے اس موسیٰ علیہ السلام کو اس کے محل میں پرورش کی، محل میں پروان چلایا۔ الغرض عید کی یہ تکبیرات کے پیچھے راز یہ پوشیدہ ہے، اس کائنات میں اگر کسی کا حکم چلتا ہے، اس کائنات میں کسی کا امر چلتا ہے تو اللہ رب العالمین کا حکم چلتا ہے۔ جسے چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے، جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے حکومت دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے حکومت کو چھین لیتا ہے، جسے چاہتا ہے اس کی کامیابی کے باوجود، اس کی جیت کے باوجود اسے رسوا کرتا ہے، اسے شکست سے دوچار کرتا ہے۔ الا لہ الخلق والامر، سن لو، جیسا اس کائنات کو پیدا کرنے میں وہ اکیلا ہے، اسی طریقے سے اس کائنات کو چلانے میں وہ اکیلا ہے۔ حدیث شریف میں ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دنیا میں تکبر کرنے والے ہیں، سینہ تاننے والے ہیں، اپنے آپ کو سب کچھ سمجھنے والے ہیں، کل قیامت کے روز انہیں اس حالت میں اٹھایا جائے گا، شکل تو انسانوں کی ہوگی لیکن جسم چوٹی کے مانند ہوں گے، اور لوگ اپنے پیروں کے نیچے انہیں دبائیں گے، کچلیں گے، اور اس کے بعد انہیں جہنم کے اس قید خانے میں ڈالا جائے گا جس کا نام بولس ہے، ہر طرف سے آگ انہیں لپٹی ہوئی ہوگی، اور ان کو جو پینے کے لیے دیا جائے گا وہ جہنمیوں کا پیپ ہے۔ تو لہذا کبھی نہیں کہیے میں، کبھی نہیں کہیے انا، بلکہ یہ کہیے جو کچھ بھی ہے اللہ عز و جل کی توفیق سے ہے، تعریف اسی کے لیے ہے اور حمد اسی کے لیے ہے۔ یہ تکبیرات ہمیں ایک طرف غرور سے، تکبر سے، فقر سے، دوسروں کو حقیر جاننے سے روکتے ہیں، دوسرے جانب جو مظلوم ہے، جس پر ظلم ڈھایا جاتا ہے، اس کے لیے ان تکبیرات میں امید کی کرن ہے کہ ایک نہ ایک روز آپ کی بات سنی جائے گی، اور ایک نہ ایک روز یہ ظالم اپنے کیفر و کردار تک پہنچیں گے۔ اور پھر برادران اسلام و خواتین، اس عید کے پیچھے دوسرا ایک عظیم پیغام ہے، وہ پیغام توحید کا پیغام ہے کہ کامیاب تبھی ہوگے، سر اٹھا کر تبھی جیوگے، حکومت تبھی تم کو ملے گی، دنیا میں تبھی تمہارا بول بالا ہوگا جب تم توحید کو اپناؤ گے۔ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، میری عبادت کریں گے اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ افسوس کی بات یہ ہے اسلام کے نام لیوا ہے، مسلمانوں کا نام رکھتے ہیں، اسلامی لباس پہنتے ہیں، اس مسلمانوں کی ترجمانی کرتے ہیں، لیکن کس انداز سے مزاروں میں، قبروں میں، عرس اور میلہ ٹھیلے میں توحید کو کس انداز سے قربان کیا جاتا ہے، توحید کو کس انداز سے بھیڑ چڑھا دی جاتی ہے۔ ان مردوں کے لیے جانور ذبح کیے جاتے ہیں، کالے مرغے، کالے بکرے ذبح کیے جاتے ہیں، یہاں سجدہ کیے جاتے ہیں۔ عید کا پیغام یہ ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کے لیے نماز پڑھ، اپنے رب کے لیے قربانی کر۔ اللہ کے سوا کسی اور کے لیے نماز درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے، تو قربانی بھی اللہ کے لیے ہونی چاہیے، بسم اللہ، اللہ کے نام سے، اور اللہ کو خوش کرنے کے لیے اور اس کے تقرب کے لیے۔ اس عید کا تیسرا پیغام یہ ہے کہ شکر گزاری کا پیغام ہے۔ اللہ عز و جل نے
قربانیوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ تم اس میں اللہ کا نام لو تاکہ اللہ نے انہیں تمہارے تابع کر دیا تاکہ تم شکر گزار بنو. اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے, اللہ کے لیے ذبح کر رہے ہو, تو لہذا اپنی زندگی میں شکر گزاری کا جذبہ پیدا کرو. صرف جانور نہیں, سب کے بال سے لے کے پاؤں کے تلوے تک اللہ عز و جل کی بے شمار نعمتیں ہیں. یہ وہ نعمتیں ہیں جو تم سے شکر گزاری چاہتے ہیں. سب کا بال ہو, آنکھیں ہو, کان ہو, دل و دماغ ہو, ہاتھ پاؤں ہو, اپنی صلاحیتیں ہو, یہ سب اللہ کی دی ہوئی ہیں. تو اس پر اللہ کا شکر گزاری کرنی چاہیے. اور شکر گزاری یہ ہے ان کا استعمال اللہ کی مرضیات میں کریں, ان میں کریں جن میں اللہ کی رضا اور خوشنودی ہے, اور ان کے استعمال ان چیزوں میں نہ کریں جس میں اللہ کی ناراضگی ہے, جس سے اللہ عز و جل غصے میں آتا ہے. یہ عید ہمیں شکر گزاری پر ابھارتا ہے کہ ہم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں. جیسا کہ جانور اللہ نے دیے ہیں تو ہم شکر کے طور پر اللہ کے تقرب کے لیے اس جانور کو ذبح کر رہے ہیں. عید ہمیں اتحاد کا پیغام دیتا ہے, اتحاد کا درس دیتا ہے. آج معاشرے کے سارے لوگ, عمر دراز, بچے, جوان, بوڑھے, مرد, عورتیں, سارے کے سارے ایک میدان میں جمع ہیں اور بنیاد مرصوص کے جیسے بیٹھے ہوئے ہیں. یہی اتحاد اگر باقی رہی, یہی اتحاد اگر باقی رہا ہمارے صفوں کے اندر, تو دشمن کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو ہمارا کچھ بگاڑ نہیں سکتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی مثال ایک جسم کے مانند دی ہے. جیسا ایک جسم ہے, پورے کے پورے مسلمان ایک جسم ہے. وَأَنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةٌ وَاحِدَةٌ, تمہاری یہ امت ایک ہی امت ہے. دنیا کے آخری کنارے میں انڈونیشیا کے کسی مسلمان کے پاؤں میں کانٹا چبھے تو دنیا کا دوسرا کنارہ جو سنگال ہے, اس مسلمان کو اس کا درد محسوس ہونا چاہیے. کسی مسلمان کو خوشی پہنچے تو دوسرے مسلمان کو جلنا نہیں, حسد کرنا نہیں ہے, بلکہ خوش ہونے چاہیے. یہ ہے اتحاد کی قوت, اتحاد میں طاقت, اتحاد میں قوت, اتحاد میں رحمت ہے. اور ہم اپنے صفوں میں اتحاد تبھی لا سکتے ہیں جب اپنے ذمہ داروں کی اطاعت کریں, سب و اطاعت کو لازم پکڑ لیں, اپنے ذمہ داروں کی بات مانیں. ہم اپنے صفوں میں اتحاد تبھی لا سکتے ہیں کہ جب کہ ہم اللہ عز و جل کی اطاعت کو اپنا اوڑھنا اور بچھونا بنا لیں. ہم اپنے صفوں میں اتحاد تبھی لا سکتے ہیں جب ہمارے معاشرے میں بڑوں کا احترام ہو اور چھوٹوں کے ساتھ شفقت ہو. اور ہم اپنے معاشرے میں اتحاد تبھی لا سکتے ہیں جب کہ معاشرے کا ہر فرد دوسرے کے حقوق کو ادا کرے. وہ اس طریقے سے یہ عید ہے جو ہمیں اتحاد, وحدت کی تعلیم دیتا ہے کہ اپنے صفوں میں اتحاد کرو, دوسروں کے لیے عذر تلاش کرو, دوسرے کے لیے اپنے سینے میں شفقت اور محبت پیدا کرو, اس کے لیے عذر تلاش کرو, اور اس طریقے سے بھائی بھائی بن کر جینے کی کوشش کرو. وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا, اور اللہ کے بندے بھائی بھائی بن کر جئیں. ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے, ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے, نیل کے ساحل سے لے کر تا بہا کے کاشگر. اور عید کا آخری پیغام جو میں اس میدان سے دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ عید کی یہ خوشی سارے افراد کے جمع ہونے کی وجہ سے ہے. پڑھے ہوئے لکھے افراد بھی ہیں, نئے پڑھے ہوئے افراد بھی ہیں, تندرست بھی یہاں جمع ہیں, بیمار بھی یہاں جمع ہیں, مالدار بھی یہاں جمع ہیں, فقراء بھی یہاں جمع ہیں. تو اس طریقے سے ہر فرد ہے اس ملت کے مقدر کا ستارہ, ہر فرد کی ضرورت ہے. اور ہر فرد جب اپنی اپنی ذمہ داری کو ادا کرے گا تو وہ پھر یہ معاشرہ آگے کے جانب بڑھے گا. ہمارے معاشرے میں عورتوں کا اپنا ایک کردار ہونا چاہیے, نوجوانوں کا اپنا ایک کردار ہونی چاہیے, بزرگوں کا اپنا ایک کردار ہونی چاہیے, علماء کا اپنا ایک کردار ہونی چاہیے, اور جو ہمارے ذمہ دار ہیں ان کے بھی اپنا ایک کردار ہونا چاہیے. ہماری جو عورتیں ہیں یہ در حقیقت رجال, معاشرے کے لیے رجال بنانے کی فیکٹریاں ہیں. انہی کے گود سے قائد پیدا ہوتے ہیں, انہی کے گود سے لیڈر پیدا ہوتے ہیں. اسی لیے ہر بڑے آدمی کے پیچھے, ہر عظیم شخصیت کے پیچھے کسی عظیم عورت کا ہاتھ ہوتا ہے, چاہے ماں کی شکل میں ہو, بیوی کی شکل میں ہو, بیٹی کے شکل میں ہو, یا ایک بہن کے شکل میں ہو.
تو لہذا ان عورتوں کو چاہیے معاشرے میں اپنا کردار ادا کریں، کیونکہ عورتیں جب معاشرے میں اپنا کردار ادا کریں گی معاشرہ پھلتا اور پھیلتا ہوا آگے بڑھے گا۔ اسی لیے عورتوں کے تعلق سے کہا گیا الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، ساری کی ساری دنیا ساز و سامان ہے لیکن بہتر ساز و سامان مرأۃ صالحہ ہے۔ عورتوں کو چاہیے اپنے آپ کو صالحہ بنانے کی کوشش کریں۔ ایک صابرہ اور شاکرہ عورت پورے کے پورے گھر کو سنبھال سکتی ہے اور اس گھر کو جنت نشاں بنا سکتی ہے، لیکن عورت سے صالحیت فقدان ہو جائے وہ گھر جہنم کدہ بن جاتا ہے، پریشانیوں اور آزمائشوں کے شکار بن جاتا ہے۔ تو لہذا عورتوں کو چاہیے اپنے اندر صالحیت پیدا کریں۔ جب ان کے اندر صالحیت ہوگی تو ان کی کوکھ میں جو آنے والی نسل ہے، ان کے گود میں جو نسل پلتی ہے، یہ نسل بھی انشاءاللہ معاشرے کی قیادت کرے گی، اس معاشرے کو آگے لے کر جائے گی۔ جہاں تک ہمارے نوجوان ہیں، یہ نوجوان ہمارا سرمایہ ہے، یہ نوجوان ہمارا اثاثہ ہے، یہی وہ نوجوان ہیں جو عادیوں کا مقابلہ کرتے ہیں، یہی وہ نوجوان ہیں جو طوفانوں کا سامنا کرتے ہیں، یہی وہ نوجوان ہیں جو جابر اور ظالموں کے گردن کو موڑ دیتے ہیں۔ ان نوجوانوں کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ ان نوجوانوں کی اصلاح کب ہوگی؟ جب اللہ کی عبادت میں ان کی نشو و نما ہو۔ شاب نشأ فی عبادت اللہ، کل عرش کے سائے میں انہیں جگہ ملے گی جو وہ نوجوان جو اللہ کی عبادت میں نشو و نما ہو۔ اذان دی جا رہی ہے، فرض نماز کھڑی ہو گئی ہے، نوجوان مسجد کا رخ نہیں کرتا ہے، یہ نوجوان صالح نہیں ہے۔ تو نوجوانوں کو چاہیے کہ صالحیت پر توجہ دیں، اللہ کی عبادت میں اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ جوانی ہے جو کل قیامت کے روز پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنی جوانی کو کس چیز میں لگایا۔ تاریخ اٹھا کر دیکھو، تاریخ کے دھارے بدلنے والے کون تھے؟ نوجوان ہوتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام جب بت خانے میں داخل ہو کر بتوں کو توڑے، قرآن نے اس کا ذکر کرتے ہوئے کہا سمعنا فتى یذکرہم یقال لہ ابراہیم، یہ ہم نے ایک نوجوان کو سنا جس کا نام ابراہیم ہے۔ تو میرا ابراہیم علیہ السلام نے جو کردار ادا کیا تو یہ ان کی جوانی کا تقاضا تھا۔ اصحاب کہف کا ذکر کرتے ہوئے قرآن کہتا ہے انہم فتیۃ آمنوا بربہم، یہ وہ نوجوان تھے جو ظالم بادشاہوں کے آنکھوں میں آگ ڈال کر بات کرتے تھے، تقویٰ کو اپناتے تھے، اللہ کی مرضیات پر زندگی گزارتے تھے۔ تو نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ بھی اپنے کردار ادا کرنے کی کوشش کریں اور قوم اور ملت کے تئیں اپنی ذمہ داری کو ادا کرنے کی کوشش کریں۔ آج زمانے سے حیا غائب ہو چکی ہے۔ یہ جو موبائل، یہ جو فیس بک اور یہ جو سوشل میڈیا ہے، اس نے ہمارے نوجوانوں کی زندگی کو برباد کر دیا ہے۔ ان کی راتیں جگتی ہیں، ان کے دن سوتے ہیں اور ان کے اوقات چوراہوں پہ گزرتے ہیں اور ان کے درمیان جو گفتگو ہوتی ہے ملک و ملت کی تخریب میں گزرتی ہے۔ ان نوجوانوں کو چاہیے وہ اپنا کردار ادا کریں جیسا کہ اصحاب کہف نے ادا کیا تھا، جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام نے ادا کیا تھا، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام نے ادا کیا تھا، جیسا کہ نوجوان صحابہ نے ادا کیا تھا۔ آج زمانے کی آنکھ میں حیا باقی نہیں ہے، مگر ہمیں چاہیے اپنے کردار باقی رکھیں۔ یہ جو مفرور ہونے والی لڑکیاں ہیں، یہ جو ہمارے نوجوان غیروں کی لڑکیوں کو لے کر بھاگ جاتے ہیں، اندازہ لگائیے کس حد تک معاشرے سے حیا رخصت ہو چکی ہے، جبکہ اللہ عز و جل نے فرمایا کہ تم مشرک عورتوں سے شادی نہ کرو یہاں تک وہ ایمان لے آئے، تم مشرک مردوں کو اپنی بیٹیوں کو مت دو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئے۔ آج ضرورت ہے ان نوجوانوں میں ایمانی شعاعوں کو جلانے کے لیے اور اللہ کی عبادت میں ان کے نشو و نما کے لیے۔ اور اسی طریقے سے الحمدللہ ایک وقت وہ تھا جب میں یہاں کھڑا ہوتا تھا، یہاں سامنے ایک یا دو عالم ہوتے تھے۔ آج الحمدللہ مدرسے خالدیہ کی جو بھی کوششیں تھیں، اس کی بدولت علماء کی ایک ٹیم، ایک جماعت ہمارے سامنے موجود ہے۔ یہ وہ علماء ہیں جو اس زمین پر آسمان کے ستارے ہیں، یہ وہ علماء ہیں جنہیں اللہ عز و جل نے قوم و ملت کی قیادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہی بے تاج بادشاہ ہیں، یہ علماء ہیں جو انبیاء کرام کے وارث ہیں،
یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو مٹا دیتے ہیں اور قوم کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ علماء سایہ دار درخت کے مانند ہیں جس سے قوم و ملت کو سایہ ملتا ہے، تو علماء کو چاہیے وہ بھی اپنے کردار کو ادا کریں۔ علماء گرچہ ان کے پاس کوئی عہدہ نہ ہو، گرچہ ان کے پاس کوئی منصب نہ ہو، لیکن وہی میر کارواں ہیں، وہی ملت کی ناؤں کو کھینچ کر آگے بڑھنے والے ہیں۔ تو لہذا انہیں چاہیے کہ اپنے اندر قائدانہ کردار پیدا کریں، ان کے گفتگو کا انداز نرم ہو، ان کو یہ چاہیے ان کی نگاہ بلند ہو، نگاہ بلند، سکون دل نواز، جاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے۔ نگاہ بلند ہو، دور کی سوچ رکھیں، آواز میں نرمی ہو، آواز میں کشش ہو، لوگوں کو اپنی جانب مائل کریں اور اس طریقے سے تڑپتا ہوا دل اپنے سینے میں رکھیں کہ قوم و ملت کے لیے تو یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے۔ تو لہذا ہمیں ان علماء کا احترام کرنا ہے، یہی وہ علماء ہیں جو چراغ ہیں، یہ جلیں گے تو ہمارا علاقہ روشن ہوگا۔ اور اس کے ساتھ سب سے بھاری ذمہ داری ان لوگوں کی ہے جنہیں ہم نے اپنا ذمہ دار بنایا ہے، جنہیں اللہ عز و جل نے ہمارا سر بنایا ہے۔ برادران اسلام اور خواتین، سر کے بغیر جسم کا کوئی اعتبار نہیں ہے، سر کے بغیر جسم مردہ تصور ہوتا ہے۔ یہ ہمارے سر ہیں، یہ دماغ کا کام انجام دیتے ہیں، تو لہذا ان پر بہت بھاری ذمہ داری ہے۔ ہماری یہ ذمہ داری ہے ہم سمع و اطاعت کو لازم پکڑیں، ان کی بات سنیں، ان کی اطاعت کریں، صرف سمع و اطاعت نہیں، ان کے حق میں دعا کریں۔ اللہ عز و جل انہیں فرائض کا پابند بنائے، اللہ عز و جل انہیں نوافل کا اہتمام کرنے والا بنائے، اللہ عز و جل ان سے قوم و ملت کی خدمت کا کام لے، یہ ہم پر حق بنتا ہے، ہم ان کے لیے دعا کریں۔ لیکن اسی کے ساتھ ان کی یہ ذمہ داری ہے ملت کا جو سرمایہ ان کے ہاتھوں میں دیا گیا ہے اس کی وہ حفاظت کریں، اس کی نشو و نما کریں اور آگے کے جانب بڑھانے کی کوشش کریں۔ سرمایہ زمین ہے، سرمایہ یہ عمارتیں ہیں جو مسجد کے شکل میں ہیں یا ایک مدرسے کے شکل میں ہیں، سرمایہ یہ نئی نسل ہے، یہ نوجوان بچے ہیں، یہ بھی سرمایہ ہے۔ تو لہذا ان سارے سرمایہ کی حفاظت کرنا انہی کی ذمہ داری ہے، جو ہمارے سربراہ ہیں، جو ہمارے حاکم ہمارے سردار ہیں، جنہیں ہم نے اپنے لیے ذمہ دار بنایا ہے۔ تو ادھر ادھر کی بات نہ کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے رہزنوں سے گلا نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ تو لہذا جنہیں قوم و ملت کا ذمہ دار بنایا گیا ہے آپس میں سر جوڑ کر بیٹھیں، آپس میں اتحاد پیدا کریں، قوم و ملت کے ناؤں کو آگے کیسے بڑھانا ہے اس کے جانب کوشش کریں، اور اس جماعت میں افتراق اور انتشار کے جو سوراخ ہیں ان سارے سوراخوں کو بند کرنے کی کوشش کریں، چاہے اس کے لیے بڑی سی بڑی قربانی دینی پڑے۔ اور اس طریقے سے ان کی جو مدت ہے اس مدت کے اندر قوم و ملت میں اتحاد پیدا کر کے، معاشرے میں اتحاد پیدا کر کے، ہمارے نوجوانوں کو تعلیم یافتہ کر کے، ہمارے بچوں کو تعلیم زیور آراستہ کر کے، ان کی تربیت کر کے، اور یہ جتنے سرمایہ ہیں ان کی حفاظت کرتے ہوئے اگلے آنے والے ذمہ داروں تک پہنچائیں۔ اگر ان کی ذمہ داری میں، اگر ان کے عہد میں کوئی مسجد ٹوٹ جاتی ہے، اگر ان کے عہد میں مدرسے کی کوئی بلڈنگ ہاتھ سے چلی جاتی ہے، یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ قوم ملت کے ہر فرد ان سے سوال کرے گا، ان کے جسم کے ایک ایک حصے کو نوچے گا، اور کل قیامت کے روز ان سے پوچھا جائے گا۔ یہ ساری کی ساری آپ کی ذمہ داری ہے کہ کوئی ایسا کہ ہر وہ شخص، ہر وہ طالع آزما جو ہمارے جائیداد کو، ہمارے سرمایہ کو، ہمارے مسجدوں کو، ہماری بلڈنگوں کو نشانہ بناتا ہے، اس سے سختی کے ساتھ نپٹیں، آہینی ہاتھوں کے ساتھ اسے نپٹا جائے، تب چل کر قوم و ملت کے اندر اتحاد پیدا ہوگا۔ الغرض یہ عید آئی ہے، بہت سارے پیغامات لے کر آئی ہے، تو ذمہ داروں کو چاہیے کہ ان پیغامات کو سمجھے، ہر فرد اس پیغام کو سمجھے۔ یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں یہ ہے مردوں کی شمشیریں۔ رب العالمین سے میری دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں عید کے پیغام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ عز و جل ہمیں توحید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ عز و جل ہمیں اپنے ذمہ داروں کی سمع و اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔
اللہ عز و جل ہمیں ہر اس شر سے بچائے جس سے ہماری جماعت میں افتراق، ہماری جماعت میں انتشار پیدا ہوتا ہے۔ اللہ عز و جل ہماری جماعت کو ہر قسم کے شرک سے بچائے، ہر قسم کے بدعت سے بچائے۔ رب العالمین ان مبارک چہروں کے سینوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت ڈال دے، بڑوں کا احترام ہمارے سینے میں ہو، چھوٹوں سے سبقت ہمارے سینے میں ہو۔ اس معاشرے کا ہر فرد اس معاشرے کی ترقی کے لیے، مدرسہ اور مسجد کی ترقی کے لیے، قوم و ملت کی ترقی کے لیے، ان نوجوانوں کے مستقبل کے لیے اپنے کردار کو آگے بڑھ کر ادا کرے۔ اللہ عز و جل سب کو حسن توفیق سے نوازے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام بھیجیے۔ اللہ عز و جل نے اس کا حکم دیتے ہوئے فرمایا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ وارض اللہم عن الخلفاء الاربعہ ابی بکر وعمر وعثمان وعلی وعن جميع الصحابة والتابعين وعنا معهم بكرمك وجودك يا أكرم الأكرمين ويا أجود الأجودين۔ اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين۔ اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله في نفسه واجعل تدبيره تدميره يا قوي يا عزيز۔ اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله في نفسه واجعل تدبيره تدميره يا قوي يا عزيز، يا قوي يا عزيز، يا قوي يا عزيز۔ اللهم أرنا فيهم من عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم من عجائب قدرتك، اللهم اكفناهم بما شئت، اللهم اكفناهم بما شئت، اللهم اكفناهم بما شئت۔ اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا عيبا إلا سترته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين۔ وصلى الله تعالى على النبي الكريم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين۔